جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہو؟ میں نے کہا چلو آج آپ سے ایک بات کریں۔ کل سے ویڈیو چل رہی ہیں، بہت ساری خبریں چل رہی ہیں عامر لیاقت حسین کے حوالے سے کہ جی وہ جو ہے کس طریقے سے دنیا سے چلے گئے۔ اس طرح نہیں جانا چاہیے ان کو نا، عامر لیاقت صاحب کو اس طرح دنیا سے نہیں جانا چاہیے۔ اتنے عظیم آدمی تھے، اتنے اچھے آدمی تھے، لوگوں کو بڑا ہنساتے تھے، بہت اچھے اچھے پروگرامز کرتے تھے، اللہ نے بڑی شہرت دی تھی ان کو، اور بہت ہی ہنسمکھ آدمی تھے، لیکن اختتام ان کا اچھا نہیں ہوا۔ اصل میں ہوا یہ کیونکہ انہوں نے اپنی پرسنل لائف کو جو ہے نا وہ پرسنل نہیں رہنے دی، میڈیا کے سامنے پیش کر دی، اور پھر جب وہ ان کی لائف کے اندر کچھ تنازعات ہوئے اور پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی اور چیزوں نے بات کرنا شروع کر دی، اور پھر کیا ہوا آپ دیکھیں، پھر اختتام ان کا ڈپریشن میں اور بہت ہی زیادہ افسردگی کے اندر، بہت ہی پریشان تھے میرے خیال میں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی یہ حالت بنا لی تھی، اور اسی حالت کی وجہ سے وہ دنیا سے چلے گئے۔ پتہ ہے ہوتا کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں، زندگی میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو شہرت ملتی ہے نا تو پیسہ ملتا ہے، اور جب پیسہ ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے، ہر چیز اویل کر چکا ہوتا ہے، پھر اس کا جو قد ہے نا وہ لمبا ہو جاتا ہے، قد بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر جب قد بڑا ہوتا ہے نا تو بعض لوگوں کے جو پاؤں ہیں نا زمین سے اکھڑ جاتے ہیں۔ عامر لیاقت صاحب کا خاندان بڑا اچھا تھا، عامر لیاقت صاحب کا جو ہے بہت اچھے پڑھے لکھے آدمی تھے، اچھی وابستگی تھی، اچھے دوست تھے ان کے، لیکن جب میڈیا میں آدمی آتا ہے نا تو بہت چینجنگ آ جاتی ہے ان کے اندر، تو ان کے اندر بھی آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا، ہم نے شروع سے دیکھا ان کو، عالم آن لائن کے زمانے سے دیکھا ان کو، جب سے ان کی شہرت کی ابتدا ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ ٹریک سے ہٹتے چلے گئے، اور بہت سارے جو ہے ان کے سکینڈلز اور بہت ساری ایسے میمز بنتے رہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ خود پریشان تھے جیسے، اور بس اس طرح وہ زیادہ کرنے لگے، اور پھر زیادہ جو ہے لوگ اس کو جو ہے ایسی چیزیں بتانے لگے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ان کے خلاف میں، تو آہستہ آہستہ چیزیں جمع ہوتے رہے ان کے مائنڈ کے اندر، وہ دماغ ان کا بھاری ہوتا رہا، اور بہت زیادہ پریشانی اور بہت زیادہ جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ وہ چلے گئے کہ جہاں سے واپسی ان کی بڑی مشکل ہوئی۔ سنا ہے کہ وہ نشہ بھی کرتے تھے، نشے تو سارے ہی کرتے ہیں، ہر ایک آدمی نشہ کرتا ہے، کسی کو روٹی کا نشہ ہے، کسی کو پیسے کا نشہ ہے، کسی کو شہرت کا نشہ ہے، اور کوئی لوگ جو ہے اس سے آگے کا نشہ کرتے ہیں۔ بہرحال جو بھی کرتے تھے وہ ان کا اپنا فعل ہے، اللہ پاک ان کو جو ہے کروٹ کروٹ جو ہے وہ تازگی دے اور ان کے لیے بہتر کرے۔ ہمیں خوشی ہوئی جب ان کا جنازہ دیکھا تو بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے ورثے کے اندر اچھی اولاد جنہوں نے اس کا نماز جنازہ پڑھوایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ان کی دینی تربیت کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیوی جو چھوڑ کے چلی گئی تھی، ٹھیک ہے 15 سال ان کا ان کے ساتھ جو ہے رشتہ تھا، اور پھر چھوڑ بھی دیا تھا، لیکن اس نے ہوتا ہے وہ پیسوں کے لیے نہ، وہ اپنی محبت سے اپنے تعلق کی وجہ سے آئی، اور اسے سارا اس کو پرسوں کیا اور اون کیا ان کی موت کے بعد کے حالات کو، اور ماشاءاللہ بڑے طریقے سے ساری چیزیں ہوئی، تدفین بہتر طریقے سے ہوئی۔ رمضان چیپا صاحب نے بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا، اور بہت سارے لیڈرز بھی آئے، لیکن یہ 2-3 لوگ جو ہے بہت زیادہ آگے آگے تھے اور بہت ہی ایکٹیو پارٹیسپیٹ کیا، اور اللہ نے ان کو جو ہے مجھے لگتا ہے کہ جلدی ہی اللہ پاک ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور وہ بہترین زندگی گزاریں گے دنیا سے جانے کے بعد، کیونکہ بہترین جو ورثہ ہوتا ہے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے، بہترین جو ہے ایسٹ جو ہوتا ہے وہ انسان کی اولاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اولاد ہی اس کو آگے جو ہے نا کہ منزلوں کو پار کرواتی ہے۔ تو میرا جہاں تک خیال ہے جو بیٹے کا ان کا حلیہ دیکھا، اور جو بیٹا باہر سے آیا مگر لگ نہیں رہا تھا وہ باہر سے آیا، وہ لگ رہا تھا کسی مدرسے سے آیا، کسی جو ہے مسجد سے آیا، کوئی ایسی جگہ سے آیا جہاں پہ اس کی تربیت اچھی ہوئی، اور اس تربیت ہونے پر اس نے جو ہے نماز جنازہ پڑھا۔ یہ حق ہے، باپ کا حق ہے کہ بیٹا اس کا نماز جنازہ پڑھائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ پاک یہ جو صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ بہت دیر تک ان کے پاس پہنچتا رہے گا، اور وہ انشاءاللہ اسی پر جو ہے بخشش کروائیں گے اپنی، ٹھیک ہے نا۔ جو کیا انہوں نے وہ ختم، وہ ایک پاس تھا، وہ چلا گیا، اس کو وہ واپس صحیح نہیں کر سکتے، لیکن اس طرح ہم ان کے لیے بہتر گمان کر سکتے ہیں، ان کے لیے بہتر سوچ سکتے ہیں۔ لوگ بہت ساری نفی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ تو قدرت والا ہے، بے نواز ہے، بے نیاز ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو صدقہ جاریہ چھوڑا ہے انہوں نے، بیوی کی حالت میں، بیٹی کی حالت میں، ٹھیک ہے نا، اور بچے کی حالت، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔
تو مایوس نہیں ہونا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. اللہ پاک کریم ہے، کرم کرنے والا ہے. تو بس میری بات یہی تھی کہ جی اس طرح نہیں جانا چاہیے. عامر لیاقت صاحب کو اس طرح جانا مناسب نہیں ہے. بہت بڑی شخصیت تھی، پڑھا لکھا بندہ تھا، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ اس کو سمجھ تھی، بہت تھی. اور اب دیکھیے نا ان کا میل جول جو تھا زیادہ تر علماء کرام کے ساتھ تھا. وہ علماء کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھتے تھے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، منسٹرز کے ساتھ بیٹھتے تھے. وہ یہاں تک کہتے تھے کہ جی میں بیت اللہ جاتا تھا، میرے لیے دروازہ حرم کا کھولا جاتا تھا. مدینے میں حجرے کے اندر چلے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اتنا تو اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوا تھا. بس وہ تھوڑی بہت چوک زندگی میں ہو جاتی ہے تو وہ ہو گئی ہوگی ان سے، تو انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا. تو میں نے کہا چلو بھائیوں سے یہ بات کروں کہ یہ بھی دیکھنے کا ایک انداز ہے، یہ بھی دیکھنے کی جو ہے نا وہ روش ہے، کس طرح بھی ہم ان کو جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں اور ان کے لیے اچھا گمان کر سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میری یہی تھی، اور مزید میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے تو یہی باتیں آتی ہیں، ہوپ دلانا، امید دلانا زندہ کے لوگوں کو بھی اور مرنے والوں کے بھی. تو میری آنے والی ویڈیو کا ضرور انتظار کیجیے گا. آج کی ویڈیو یہاں پہ انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی. میرے چینل اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور میری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.